قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، جو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دنیا سے مختلف مقامات سے مٹی کو جمع کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا، پھر اسی کو گوندا گیا، پھر اسی سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے اس کے اولاد پیدا ہوئی۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے پاس جاتا ہے، جب اپنے شوہر کے پاس جاتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، پھر جو پانی ہوتے ہیں وہ رحم میں چلے جاتے ہیں، پھر رحم کے اندر اللہ رب العزت اس نطفے کو، اس پانی کو ایک لوتھڑا گوشت بنا دیتا ہے، ایک گوشت کی صورت میں ہوتا ہے چھوٹا سا، پھر وہی گوشت سے جو ہے اس کا نقشہ بھی بنتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اندر ہڈیاں بنا دیتا ہے، پھر ہڈیاں بنانے کے بعد ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت کا ایک اور چادر یعنی جلد وغیرہ کی صورت میں بھی اللہ رب العزت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت پیدائش ہے، کیا یہ کس طریقے کا پیدائش ہے جو اللہ رب العزت ایک انسان کو پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر انسان کی ولادت ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس، پھر آپ دیکھیں کہ 4 مہینے تک جب تیار ہو جاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو پھر 3 مہینے تک وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں پہ جو کانا وہ کاتا ہے وہ خون ہے، وہ خون ہے، خون کے سلسلے میں جو ایک پائپ ہوتا ہے، اسی کے توسل سے، اسی کے وجہ سے خون اس کے اندر آتا جاتا ہے، اس کی جو غذائیت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ بچہ تیار ہونے لگتا ہے جب 9 مہینے اسے پورے ہوتے ہیں، پھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک مسلسل وہ اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے فکر ہوتے ہیں، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے، عجیب طرز اور حالت ہے۔ کسی بھی انسان کو اس وقت کا یاد نہیں ہوتا کہ جب میں 1 سال کا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوا، یہ یاد ہے 3 سال میں یہ ہوا، 4 سال میں، لیکن 2 سال اور 1 سال کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں اگر ویڈیو بنا کر اس کو پیش کیا جائے تو پھر الگ بات ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا، میری نظریہ کیا تھی۔ یہاں آنے کے بعد 2 سال تک مسلسل وہ محتاج ہوتا ہے، اگر اسے کپڑا نہ پہنا جائے وہ نہیں پہن سکتا، گرا ہوا ہوتا ہے زمین پہ، اسے سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جو بھی ہے اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اور اگر بھوک میں مر جائے تو بھی وہ کسی کو نہیں کہے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتا، بس روتا رہے گا۔ پیاس بھی لگے اسی طرح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی 1 سال کا بچہ کھڑے ہو کے اٹھ کے جائے، فریج کو کھولے اور وہاں سے پانی کا بوتل لے اور پانی پی کے پھر آ کے آرام سے سو جائے، نہیں ہوتا۔ 2 سال تک تو مکمل محتاج ہوتا ہے اپنے والدہ کی، پھر 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا اس کو آنا لگتا ہے، لیکن 3 سال کی عمر میں بھی دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بس کھانا مل جائے۔ آپ اگر اسے ایک پتھر بھی دے دو وہ منہ میں ڈالے گا، آپ اگر اس کو پین دے دو منہ میں ڈالے گا، جو بھی چیزیں آپ کو دے، یہاں تک کہ اگر خود بھی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سب سے پہلے منہ میں ڈال دے گا اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے آزمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک پلیٹ میں جب سونا رکھا اور ایک پلیٹ میں کوئلہ رکھا تو اس نے سب سے پہلے کوئلہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ بچے کی اس وقت جو ہوتی ہے، وہ عمر جو ہوتی ہے وہ وہی عمر ہے، نادانی کی عمر ہے، نہ فہم نہ سمجھ، آپ یہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں،